دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ ماشاء اللہ طائب صاحب لہجے میں پڑھنے کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ گل تک رسائی دوستوں آسان ہو گئی، گل تک رسائی دوستوں آسان ہو گئی، کانٹوں سے دوستی کا مزہ ہم سے پوچھئے، کانٹوں سے دوستی کا مزہ ہم سے پوچھئے، گل تک رسائی دوستوں آسان ہو گئی، کانٹوں سے دوستی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، رہبر نے ہاتھوں ہاتھ لیا بہر نصیب، رہبر نے ہاتھوں ہاتھ لیا بہر نصیب، رہبر کی گمراہی کا مزہ ہم سے پوچھئے، رہبر کی گمراہی کا مزہ ہم سے پوچھئے، رہبر نے ہاتھوں ہاتھ لیا بہر نصیب، رہبر کی گمراہی کا مزہ ہم سے پوچھئے، شہرت میں چین ہے نہ سکون ہے نہ عافیت، شہرت میں چین ہے نہ سکون ہے نہ عافیت، گمنام زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے، گمنام زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے، شہرت میں چین ہے نہ سکون ہے نہ عافیت، گمنام زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے، دل پر ہے نقش وقت ملاقات کا مگر، دل پر ہے نقش وقت ملاقات کا مگر، لب پر ابھی ابھی کا مزہ ہم سے پوچھئے، لب پر ابھی ابھی کا مزہ ہم سے پوچھئے، دل پر ہے نقش وقت ملاقات کا مگر، لب پر ابھی ابھی کا مزہ ہم سے پوچھئے، جانے غزل کی داد ہے طائف ہے بزم ہے، جانے غزل کی داد ہے طائف ہے بزم ہے، یہاں شعر و شاعری کا مزہ ہم سے پوچھئے، یہاں شعر و شاعری کا مزہ ہم سے پوچھئے، بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔
جان غزل کی داد ہے، تعیب ہے، بزم ہے، یہاں شاعر و شاعری کا مزہ ہم سے پوچھے۔ اصل میں جو شاعر ہے اپنے شیخ کے سامنے یہ کلام پڑھ رہے ہیں، اور جان غزل سے مراد حضرت مولانا شاہ حبیب محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ اب جان غزل نہیں رہی، لیکن جس وقت ان کے سامنے یہ اشعار پڑھے جاتے تھے تو یقیناً یہ پڑھتے ہیں تو بالکل وہ سما ایک بن جاتا ہے اور حضرت والا گویا سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات باقی رہتی ہیں، اور حضرت والا کی اور دیگر جو بھی بزرگان دین ہیں اصل تعلیمات تو اللہ کے رسول ہی کی ہیں وہ، کیونکہ ہماری یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، اصل بات تو اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے۔ ہمیں جو وہ تعلیم دے گئے ہیں وہ تعلیم یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کو مانو، اپنی آرزوؤں کا خون کر دو، حسرتوں کو پامال کر دو، دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، لیکن اللہ کے قانون کو مت توڑو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر ایک بچہ ماں سے شامی کباب مانگتا ہے اور شامی کباب میں مرچیں بھی ہیں، ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ شامی کباب مت کھاؤ، اگر کھاؤ گے تو تمہیں پیچش ہے، مزید تمہیں بیماری بڑھ جائے گی، اس لیے ابھی مت کھاؤ۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اسے اپنے فائدے کا پتہ نہیں ہوتا، جب دوسرے بہن بھائیوں کو کھاتا ہوا دیکھتا ہے تو بیٹھ کر روئے گا کہ سب کھاتے ہیں مجھے نہیں مل رہے، تو ماں کیا کرتی؟ ایسے بچے کا چونکہ دل ٹوٹ رہا ہے کہ شامی کباب اس کو نہیں دیا ماں نے، اس کی بیماری کی وجہ سے، کیا یہ بیمار نہ ہو جائے، یہ پریشان نہ ہو جائے، لیکن جب وہ بچہ روئے گا تو ماں کیا کرے گی؟ اسے کلیجے سے لگائی، اس کو پیار بھی کرے گی، بقول ہمارے حضرت کی کہ اس کا چما لے گی اور اس کو کہے گی کہ بیٹا تم صبر کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم تمہیں بہت سارے کباب کھانے کو دیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارا ربا ہمیں بہت سی چیزوں سے منع کرتا ہے، اللہ ہمارے منع کرتے ہیں، اس سے ہمارا دل ٹوٹتا ہے کہ لوگ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لوگ تو عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ تو بدنظری کر رہے ہیں اور ہم رک رہے ہیں۔ لیکن اللہ جب دل ٹوٹتا ہے بعض اوقات تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے ایسے بندے کی طرف، اور اللہ تعالیٰ اس کا چما لے لے۔ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح۔ اللہ تعالیٰ چومتے ہیں اپنے بندوں کو، محبت کرتے ہیں پیار سے، لیکن محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو آدمی کر کے تو دیکھے، دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دے، اور جب دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز و اصل اللہ والوں کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ اور رسول کے احکامات پر چلو۔ تمہارا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو۔ یقیناً بہت ساری چیزیں، بہت سی مشکلات ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا امریکہ سے فون آیا اور انہوں نے اسی مشکل کا ذکر کیا کہ وہاں اب چونکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اس کے نتائج بھی یہ آتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو وہاں رہ رہے ہیں پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، چاروں اندیشے ہیں، خطرات ہیں، اور کچھ ان کو محسوس بھی ہوتی ہیں یہ باتیں۔ کیلیفورنیا میں جو حادثہ ہوا تو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور جن باتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہے، جس طرح اور اس سے پہلے سازشیں ہوئی یہ بھی ہے۔ تو وہاں جو ایک صاحب رہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا آگے آ جائیے، ہمیں بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا غرفے میں نکلنا مشکل معلوم ہوتا ہے، حملے کے خطرے اور دیگر۔ تو دیکھیے راہ خدا میں چلنے پر پریشانیاں تو آتی ہیں، اور لیکن جس آدمی نے اپنے آپ کو
اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کر لیا تو انشاءاللہ اس کا دل چاہے ٹوٹے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں جو حلاوت اسے عطا فرماتے ہیں وہ حلاوت صرف وہی آدمی پا سکتا ہے جو اپنے دل کو توڑتا ہے. جس کا دل ہی نہیں ٹوٹا اسے کیا پتا. حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی کے پاس گیا اور جا کے اس نے کہا کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں، لیکن مزہ نہیں آتا. اصل تو یہ ہے کہ مزہ مقصود نہیں، ہمیں تو کام کرنا چاہیے، مزہ آئے یا نہ آئے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ اس بزرگ نے جو جواب دیا وہ یہی ہے کہ تم ضرور کسی گناہ میں مبتلا ہو، تم ضرور کسی گناہ میں مبتلا ہو. یا تو بد نظری کا گناہ کر رہے ہو، یا تمہاری داڑھی نہیں ہے، یا مجھ سے کم ہے، یا تم جو ہے وہ کوئی اور گناہ ایسا کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں حلاوت ایمانی نصیب نہیں ہو رہی. تو تہجد پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، مزہ نہیں آتا، تو یقیناً یہ اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے. جب تم اپنا دل توڑ لو گے اور گناہ کرنا چھوڑ دو گے تمہیں حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے گی. تو اصل یہی ہے، جب ہمیں نماز میں مزہ نہ آئے، ذکر میں مزہ نہ آئے، تو اپنا جائزہ لو کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، گناہ کہاں سرزد ہو رہا ہے، کون سا حکم اللہ کا ٹوٹ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے نماز میں ہمارا دل نہیں لگ رہا، ذکر کرنے میں ہمارا دل نہیں لگتا، قرآن مجید پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا. تو کوئی تو وجہ ہے، ورنہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو اور دل نہ لگے. مجازی جو حسن حسین ہوتے ہیں ان کے ذکر میں لوگوں کو لذت آتی ہے. جس سے کسی سے محبت ہو تو اس کا خط اگر آ جائے تو 10 دفعہ اس کو پڑھے گا، ہر دفعہ پڑھنے میں نہیں لذت محسوس ہوتی اس کو. تو یہاں جب لذت محسوس ہو رہی ہے، اللہ کے نام لینے میں لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی، قرآن مجید پڑھنے میں لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ ضرور کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو. یہ اس کی نحوست ہے. اصل چیز گناہوں کی نحوست، بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو بعض اوقات عبادات میں، طاعات میں لذت محسوس نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیے اگر نہ بھی محسوس ہو تب بھی ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ لذات مقصود بالذات نہیں. بعض اوقات لذت حاصل نہیں ہوتی لیکن آدمی کرتا رہے، ہمیں لذت حاصل ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ لذت اگر مل گئی اللہ سے اللہ کا شکر ادا کیجیے. نہیں ملی تب بھی آپ اپنا کام کرتے رہیے، بالکل اس شخص کی طرح جو طواف بھی کرتا تھا، جو عمرے بھی کرتا تھا، جو سعی بھی کرتا تھا، لیکن ایک آواز جو ہے وہ آتی تھی کہ نہ تیرا حج قبول، نہ تیرا عمرہ قبول، نہ تیرا طواف قبول، کوئی چیز قبول نہیں. ایک دن خادم کو بھی یہ آواز آئی، اس نے کہا کہ حضرت کی آواز آ رہی ہے، آپ کو جب قبول ہی نہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ فرمائیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کوئی اور در ایسا ہے، مجھے کوئی در ایسا بتا دو کہ میں وہاں جا کے کر لیا کروں. جب کوئی اور در ہے ہی نہیں تو اس لیے میں نے تو یہی کرنا ہے، چاہے قبول کرے یا نہ کرے. تو اس لیے ہمیں مزہ آئے یا نہ آئے، اور کوئی در ہے ہی نہیں، اور کوئی خدا ہمارا ہے ہی نہیں. جب وہی خدا ہے، وہی رب ہے، تو نام اس کا لیتے رہیں گے، کام اس کا کرتے رہیں گے، عبادت اس کی انجام دیتے رہیں گے، نماز اس کی پڑھتے رہیں گے، چاہے ہمیں مزہ آئے یا نہ. اس لیے اس کی فکر مت کیجیے، البتہ اپنا جائزہ لیتے رہیے کہ کوتاہی کہاں ہو رہی ہے. اگر ہم سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے اس کوتاہی کو دور کرنے کی فکر کیجیے. اور بعض اوقات حالات کے تحت بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو فکر کی وجہ سے دوسری فکر اتنی غالب ہوتی ہے کہ کسی اور چیز میں مزہ نہیں آتا. اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے اس ذکر کو ہماری حلاوت ایمانی کا ذریعہ بڑھا دے، بڑھانے کا ذریعہ بنا دے. آدمی دعا بھی کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا نہ چھوڑے، ذکر و فکر کرتا رہے. آج اگر ایک وقت کھانا ہمیں نہیں ملتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کئی وقت ہم ذکر نہیں کرتے تو کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوتی. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، وقت کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، صبح و شام اپنے معمولات کو صحیح انجام دیتے ہیں یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہم کر رہے ہیں وہ معاملات ہمارے ٹھیک ہیں یا نہیں. ہمیں ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے. سب کام
اصل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، چاہے اس میں ہمیں لطف محسوس ہو یا نہ ہو، کیونکہ لطف کا آنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن بات یہی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت سے انہوں نے خود فرمایا، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فرمایا کہ اشرف علی جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو بس ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جو ہے وہ میرا دونوں منہ جو ہے وہ شہد میں ڈوب گیا، اور سجدے میں جب جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے پیار کر لیا۔ تو بات ساری محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جس قدر محبت ہوگی، اس کی عظمت جتنی ہمارے دل میں ہوگی، اتنا ہی لطف اور مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم جب اپنی نماز پڑھیں ان نمازوں میں سنت کا خیال رکھیں، انشاءاللہ سنت کی ادائیگی کی برکت سے ہماری وہ نماز ہو جائے گی۔ اور اس میں خاص طور پر جب بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، تو خیال کرنا چاہیے، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ کسی کی آنکھیں اچک لے یا بینائی لے جائے، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے نگاہوں کو کھڑے جب ہوں تو سجدے کے مقام پر رکھیں، اور ساتھ میں اس بات کی اور فکر کرتے رہیں کہ جب ادھر ادھر نگاہ جا رہی ہو تو دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر نظر آ رہا ہے، مجھ سے کوئی بہتر چیز نظر آتی ہے جب ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں۔ جب آدمی دل میں سوچے گا تو یقین کر رہے میرے اللہ آپ سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ سے زیادہ اچھا کون ہے جسے میں دیکھوں، چنانچہ آپ کی جو نگاہوں کا زاویہ ہے وہ درست ہو جائے گا، دل کا قبلہ درست ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آدمی جب سجدہ کرے تو یہ سمجھے کہ اللہ کے دونوں قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے قدم ہاتھ نہیں ہیں، لیکن اپنی شان کے مطابق یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جس سے ہم تعبیر کر سکیں، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم ہاتھ پیر اپنے جو ہے وہ مراد لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق۔ اس لیے بعض نے فرمایا کہ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو گویا کہ اللہ کے دونوں قدموں میں وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کی شان کے ساتھ سجدہ کریں گے، سوچ کر تصور کر کے کہ میں جو سجدہ کر رہا ہوں اللہ کے قدموں میں کر رہا ہوں، تو یقیناً آپ کی حلاوت، آپ کی مٹھاس بڑھ جائے گی، سجدہ کرنے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی یہ تصور میں لائے ان چیزوں کو، جب لائے گا تو انشاءاللہ پھر اس کا سجدہ ہوگا، اس کا قیام ہوگا، اس کا رکوع ہوگا۔ تو بہرحال ہمارے حضرات کی تعلیمات اللہ اور رسول کی احکام کے مطابق ہی ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہو کیسے سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف کا حکم ہے۔ اس لیے جتنے بھی بزرگان نے دیے ہیں صحیح، ان کا طریقہ خالصتاً یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنا اس پر آسان ہو جائے۔ اس لیے ہمارے حضرت کا مشہور شعر ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر اللہ تک کوئی پہنچنا چاہتا ہے ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار، ملنے والوں سے راہ پیدا کر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جاؤ تاکہ وہاں ان کی باتیں سن کر ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ وقت بیٹھ کر اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کر لیں، اس کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جائے، اس کے نام کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ جو اللہ چاہتے وہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آدمی جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے کرے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے کرے، الحب للہ والبغض للہ، اصل مقصود یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں آنے کا جو مقصد ہے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے جو بھی جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں گوہر مقصود ان کا ملا دے، اور گوہر مقصود ہے اللہ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ دل کا سکون بن جائے۔ جب اللہ کا نام لے تو ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے نام سے یوں سمجھ لیجیے کہ شہد ہو جائے، منہ میں ایک ذائقہ آ جائے مٹھاس کا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے اللہ، ہمارے فرماتے ہیں کہ بس ایسا ہے لو کہ ہمارا منہ بھر جائے۔ اور حقیقت بھی یہ کہ لام کو موٹا کر کے جب آدمی اللہ کا نام لیتا ہے اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔
بہرحال میرے عزیزوں، یہاں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کہاں کہاں ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں محسوس ہو فوری طور پر جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ڈالیں تاکہ گناہوں سے بچیں۔ اصل چیز گناہوں سے بچنا ہے، چاہے آدمی نیک اعمال بہت زیادہ نہ بھی کرے، یعنی فرائض و واجبات تو اپنی جگہ پر ہیں، ان کو تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن نفلی عبادات ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں، بعض اوقات اس میں اگر کوتاہی بھی ہو جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ گناہ کرنا یہ اس سے زیادہ بدتر چیز ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ آدمی گناہوں سے بچے گا تو باقی کام بھی آسان ہو جائیں گے، اور گناہوں سے آدمی بچے گا تو اس کو حلاوت ایمانی بھی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمارے حضرت طائف صاحب یا دیگر جو ہمارے حضرات کے خلفاء بھی ہیں اللہ حضرت والا کے، ان حضرات کا اگر آپ کلام سنیں گے تو اس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اصل میں حضرت والا کے بیانات ہی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ یعنی کتنی اچھی بات ہے کہ حضرت والا نے جو باتیں نثر میں بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ حضرت نے خود نظم میں اس کو بیان کر دیا، اور پھر جو حضرت کے جو چاہنے والے محبت کرنے والے ہیں اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی عطا فرمائی ہے، تو نظم کی شکل میں بھی انہوں نے حضرت والا کے بیانات کو، یعنی ایک ایک شعر ایسا ہے کہ آدمی اس کو بیان کرتا چلا جائے ساری بات۔ اس لیے اس شاعری کو بھی آپ شاعری دنیاوی شاعری مت سمجھیں، بلکہ اس شاعری سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ عام شاعری نہیں۔ حضرت والا کا کلام بھی عام کلام نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو جب سنیں گے اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں 40 سال پرانی شاعری بھی جب آدمی سنے تو یعنی یقین اس زمانے میں حضرت کی عمر اگر آدھی لگا رہے ہیں 40 سال کی ہو تو تب بھی اس کے اندر جو درد اور جو مٹھاس اور ہجر کی اور جدائیوں کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے یقین حیران کر دینے والی، اور وجہ اس کی وہی ہے کہ حضرت والا نے 17 سال کی عمر سے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، 17 سال کی عمر سے، جبکہ امیدوں اور آرزوؤں کی دنیا ہوتی ہے اس وقت آباد دل میں، آدمی نہ جانے کیا کچھ آرزوئیں رکھتا ہے، لیکن انہوں نے واقعتاً اپنے آپ کو مٹا دیا۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی، ہماری عمریں تو زیادہ ہو گئی، جو نوجوان ہوتے ہیں 17-18 سال کے، یقیناً اگر وہ بہک جائیں تو سمجھ میں آتی ہے بات، اس لیے کہ ان کے دل میں ابھی موت کا بہت زیادہ خیال نہیں ہوتا، اللہ کی محبت بہت زیادہ دل میں نہیں ہوتی، یوں سمجھیے سمجھ بوجھ وہ زیادہ نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں گناہوں کی طرف میدان ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے دوست احباب اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح میدان رکھتے ہیں، نتیجے تک وہ بھی اس طرح چلتے ہیں۔ لیکن جن کی عمریں زیادہ ہو گئی 50 سال 60 سال، اب کتنا اور ہم جیئیں گے؟ 10 سال 15 سال 20 سال، اس سے زیادہ تو نہیں۔ تو ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ زیادہ گزار کے آگے تھوڑا باقی رہ گیا، اس تھوڑے کو تو ہم ایسے گزار لیں کہ صبح شام رات دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کو گزاریں، اور کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کے ساتھ نہ گزرے۔ ایک بزرگ کا میں بیان سن رہا تھا 1-2 دن پہلے، تو وہ بیان کر رہے تھے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے بلا شبہ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی چاہے وہ چین کی جو ہے وہ چڑیا ہو، چاہے وہ امریکہ میں رہنے والی ہو، چاہے وہ دنیا کفر کے کسی بھی ملک کی رہنے والی ہو، فرمائے کہ وہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چوں 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 کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کل شیء یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اگرچہ اس کی تسبیح تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ تو جو بات انہوں نے بیان کی وہ بڑی اچھی دل کو لگی بہت۔ انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے کسی بھی ملک میں گیا، میں نے کسی پرندے کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں پایا، بلکہ ایک اور پہلے جملہ کہا انہوں نے کہ میں نے کسی چڑیا کو کسی پرندے کو کافر نہیں پایا، اور کافر تو دور کی بات ہے غافل نہیں پایا۔ یہ ہے کہ اللہ کے پرندے بھی اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم باوجود انسان ہونے کے ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کر دیتی ہیں؟ میرے عزیز وہ سب چیزیں یہی رہ جائیں گی، نہ گال باقی رہیں گے، نہ بال باقی رہیں گے، نہ کھال باقی رہے گی۔ قبریں کھود کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا کہ کل جو جن کو اپنے حسن پہ بڑا ناز تھا، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں،
آج آپ دیکھ لو تو نہ ان کا کفن سلامت ہوگا، نہ جسم سلامت ہوگا، نہ وہ بال رہے ہوں گے، نہ وہ گال رہے ہوں گے، کچھ باقی نہیں رہے. کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اور وجہ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ بدن ٹوٹنے کے لیے بنایا گا. یہ بدن باقی نہیں رہے گا ایک دن. اور جب انسان کا بدن ختم ہو جاتا ہے، روح چلی جاتی ہے اپنے مقام پر، اعلیٰ علیین میں یا اسفل السافلین میں. اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو انشاءاللہ اعلیٰ علیین میں چلی جائے گی، اور خدا نہ کرے برے عمل ہیں تو اسفل السافلین میں چلی جائے گی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے. ثم رددناہ اسفل السافلین، اور پھر ہم اس کو لوٹا دیں گے اسفل السافلین. کس انسان کو؟ آگے بتا دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. ورنہ عام طور پر جو ہے لقد خلقنا الانسان، جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے فرمایا کہ ہم انہیں اسفل السافلین میں لوٹا دیں گے. لیکن استثناء کر دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اچھا عمل کیا. تو اصل تو یہی ایمان اور عمل سارے دو چیزیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی توفیق دی. الحمدللہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے، اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا، اور زبان سے یہ کہتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم دل سے رضا کا اظہار کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی ضرورت دی. اس کے بعد اب جو چیز ہے وہ اعمال اختیار کریں. تو جب ایمان اور عمل دونوں مل جائیں گے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں بھی چلے جائیے آپ کو یہ استثناء ملے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں. مگر کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ بھی ان کی صفات بیان کر دی. تو بہرحال ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی نکاح کر لے اور نکاح کے بعد اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرے، اس کے کپڑوں کا خیال نہ رکھے، اس کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھے، اس کو کھانے پینے کو نہ دے، اس کو مکان فراہم نہ کرے، اور جب اس کو کوئی کہے تو کہے میں نے نکاح کیا ہے، میں نے کب کہا تھا میں کپڑا بھی دوں گا، میں نے کب کہا تھا میں مکان بھی دوں گا. تو کہے گا بہت ہی بیوقوف آدمی ہو، جب تم نے نکاح کر لیا تو سب چیزیں کا اقرار خود بخود کر لیا. اسی طریقے سے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کے تحت ساری چیزیں آ گئی. اللہ کی اطاعت بھی کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے، اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، چوری شبہ بھی نہیں دیکھیں گے. اس کا اقرار ہم نے خود کر لیا لا الہ الا اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست بھی لے رکھا ہے ہم سے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہ پیدا فرماتا، کوئی نبی ہمارے پاس نہ آتا، تب بھی وہ وعدہ الست بھی کافی تھا، جس میں اللہ نے سارے روحوں کو جمع کر کے یہ فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اسی کو طاہر صاحب نے کہا ہے کہ قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل. قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل، ہاں اس طرح کہی تھی نہیں کہ نہیں رہے. یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں اس بلا کو نہیں بھولا انہوں نے. قالوا بلا جو قرآن میں ذکر ہے الست بربکم قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ اس قالوا بلا کو بھولے نہیں. ہاں اس طرح کہی تھی، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ بلا. بلا کا مطلب ہے جی آپ ہمارے رب ہیں. تو ہاں اس طرح کہی تھی نہیں کہ نہیں رہے. تو ہاں ہی کرتے ہیں، یعنی آپ ہمارے رب ہیں. ہر معاملہ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. اگر ناراض ہوتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتا ہے تو فوراً کر لیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جب اپنا رب مانا ہے
تو ان کی خوشی کے کام ہم کریں گے، ناخوشی کے کام انجام نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پر راضی ہو جائیں، تب ہم سمجھیں گے ہم کامیاب انسان یہاں سے ہو کر جا رہے ہیں۔ لیکن خدا نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ اعمال سے راضی نہیں ہے تو بالکل ایسا معاملہ ہے۔ حضرت حامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت جس کی شادی ہو رہی تھی، جسے دلہن بنایا جا رہا تھا، تو اس کی سہیلیاں سکیاں تو اس کو بنا رہی تھی، سنوار رہی تھی، تو سب کہہ رہے تھے بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ بھائی ہم اتنی تعریف کریں تم خوشی نہیں ہوتی؟ میں کہا کہ تم لاکھ مرتبہ مجھے کہو کہ تم اچھی لگ رہی ہو، جس کے لیے میں بن سنور رہی ہوں، اگر وہ مجھے ایک دفعہ بھی کہہ دے کہ تم اچھی لگ رہی ہو تو میرا بیڑا پار ہو جائے، لیکن جس کے لیے بن سنور رہی ہوں اگر وہی مجھے کہتے کہ اچھی نہیں لگ رہی تو تمہارے اچھے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا ہمیں اچھا اچھا کہے لیکن اللہ کہے کہ اچھے نہیں ہو، کس کام کی اچھائی؟ اس لیے ساری دنیا چاہے ہماری برائی کرے، اللہ تعالیٰ کہیں کہ نہیں تم صحیح ہو تو بس ٹھیک ہے، ہماری کامیابی سی۔ اس لیے میرے عزیز ہو، اللہ تعالیٰ کی تم محبت دل میں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں لاؤ، اس کا جب نام آئے تو اپنی گردن کو جھکا دو کہ اللہ کا جو حکم ہوگا انشاءاللہ وہ ہم بجا لائیں گے۔ اب اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ بار بار یہ بات عرض کی جاتی رہتی ہے۔ ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، چلتے پھرتے اللہ کا نام لو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبتیں اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات نازل فرمائے ہیں ان انعامات کا سوچا کرو۔ جب یہ تین باتیں کر لو گے کم سے کم تو انشاءاللہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات ہم پر نازل فرمائے، کتنی دولتیں عطا فرمائی، کتنا کھانے کو ہمیں عطا فرماتے ہیں، پہننے کو ایک سے ایک کپڑے عطا فرمائے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، چھونے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، سونگنے کے لیے ناک دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اور کھانے پینے کے لیے دانت دیے ہیں، منہ دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں یا نہیں بھائی؟ ذرا سا کسی کا ہاتھ خراب ہو جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے، آپ دیکھیے ہیئر ہی بدل جاتی ہے۔ مسجد میں بیچارے بعد آتے ہیں، ان کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا، کوششیں کرتے ہیں۔ میں مہینوں سے دیکھتا ہوں صاحب کو، ان کی اہلیہ انہیں لے کے آتی تھی مسجد میں اور وہ بیچارے واک کرتے رہتے تھے، اب وہ اکیلے آتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ اس حیت میں نہیں چل پاتے جس حیت میں کہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا سیدھا چلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھا ہے، ہم بالکل ٹھیک چلتے ہیں، تیز دوڑنا چاہیں تو دوڑ بھی سکتے ہیں، اور اگر آہستہ قدموں سے چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں، لیکن ذرا سا ٹیڑھ پر پیدا ہو جائے تو ذرا اپنے ہیئر تو دیکھو کہ ہاتھ یوں ہوا ہوا، پاؤں ٹیڑھے ہوئے چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ پھر کہاں چلی گئی وہ ساری شہزاد کی؟ لمحوں میں نکل جاتی، ایک لمحے کے اندر۔ کتنا ہی خوبصورت انسان ہو، کتنی ہی خوبصورت عورت، لیکن بات ساری یہ کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے۔ اس لیے میرے عزیز و اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرو کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ ہمیں یہ معذور مت کیجیے، ہمیں کسی کا محتاج مت بنائیے، بس اپنی ذات کا محتاج رکھیے، چلتے ہاتھ پیروں صحت کے ساتھ، جسمانی جو ہے وہ صحت کے ساتھ بھی، روحانی صحت کے ساتھ بھی، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ، یا اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے۔ جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کی دعائیں کرتے رہیے، بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ معاملات کو اپنا صحیح رکھیں۔ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، اچھا ہوا کہ بعض اوقات ہم نیک اعمال بہت کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن دو چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ ایک تو یہ کہ اچھے کام کر کے جگائیے مت، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے خیرات، اپنے صدقات، اپنے نیک کام، نیک اعمال، دو چیزوں سے ضائع مت کرو۔ ایک احسان جتا کر، دوسرے تکلیف پہنچا کر۔ تکلیف مت پہنچاؤ۔ بعد ہمارے عمل سے دوسروں کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم چاہے ان کے ساتھ نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کو بہت کچھ دیا بھی ہے، مکان بھی خرید کے چاہے دے دیا ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ اگر ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے انہیں ایذا پہنچے تو ہمارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے لہجے کو، بول چال کو، گفتگو کو مناسب انداز میں رکھنا چاہیے تاکہ ہماری باتوں سے کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، اعمال کو تم ضائع مت کرو۔ من احسان کو کہتے ہیں، احسان جتانا، کہ تو وہ نہیں تیرے ساتھ میں نے یہ کیا، تیرے ساتھ میں نے یہ کیا، وہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کیا، احسان جب جتا رہا ہے۔
اور دوسرا یہ کہ اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے کسی وجہ سے، چاہے اس کو غلط طریقے سے پکار رہا ہے، غلط طریقے سے آواز دے رہا ہے، حقارت کے ساتھ بلا رہا ہے، یا پھر اس کو ایسے سمجھتا ہے کہ میرا ذاتی غلام ہے. اس چیزوں سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق اطاعت عطا فرمائے، آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کا فرما. یا اللہ ہمارے عزیزوں میں، رشتے داروں میں، اقارب میں، دوست احباب میں جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کرنا. خصوصیت کے ساتھ ہمارے بھائی فیصل کے والد صاحب کو بھی پہلے انتقال ہوا اور ابھی ناصر شاہ صاحب کے والد کا انتقال ہوا. دونوں کے لیے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، مغفرت کاملہ فرما دے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. یا اللہ اپنے فضل سے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرما دے، حد نظر تک اللہ وسیع فرما دے، کشادہ فرما دے. یا اللہ ان کے جو خیر کے کام تھے ان کو جاری ساری فرما. یا اللہ جو اچھے اعمال کیے اس کا صدقہ جاریہ فرما دیجیے، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. الہ العالمین ہمارے عزیز و اقارب رشتے دار دوست احباب والدین جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی بھی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، عافیت دارین ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. آپ نے جو صحت عطا فرمائی ہوئی ہے اے اللہ ہم انتہائی شکر گزار ہیں آپ کے. ہم آپ کی نعمتوں پر اے اللہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اپنے فضل خاص سے ہماری اس نعمت کو مرتے دم تک قائم رکھیے. اے اللہ صحت اور سلامتی عطا فرمائیے، جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے بچا لیجیے، اعضاء کی سلامتی عطا فرمائیے. اے اللہ حالات کی موت سے بچائیے، اچانک آ جانے والی موت سے بچائیے. ایسی موت جس میں ہم توبہ بھی نہ کر سکیں، جس سے ہم نصیحت بھی نہ کر سکیں، جس میں ہم دوسروں کو وصیت بھی نہ کر سکیں. اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما، بلکہ یا اللہ جانے سے پہلے سارے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کا جو بھی حق ہے اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اپنے فضل و کرم سے مرنے سے پہلے اے اللہ اس سے اس معاملے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما. یا اللہ ہمارے جو اندیشے ہیں، خطرات ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان اندیشوں اور خطرات سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ اس وقت مسلمان جس کرب سے دو چار ہیں، جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے، اے اللہ جس کرب سے گزر رہے ہیں، اے اللہ جن غموں کی کیفیات سے گزر رہے ہیں، اے اللہ یقیناً ہماری بدعمالیاں ہیں، اے اللہ ہماری بدعمالیاں ہیں. ہم نے تجھے ناراض کر رکھا ہے، مجموعی اعتبار سے تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں. اے اللہ تیری اطاعت نہیں کرتے، تیرے حکموں پر چلتے نہیں. یا اللہ یقیناً یہ ہماری ہی کوتاہیاں ہیں، آپ معاف فرما دیجیے. ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما دیجیے، ہمارے خواتین پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے جوانوں پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ اس فلسطین کا جو معاملہ ہے، اے اللہ وہاں کی جو ہماری مائیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اے اللہ ہمارے بچے ہیں، مسلمان بھائی ہیں جو تکلیف میں سے دو چار ہیں، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے. اسی طریقے سے عراق کے مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے. شام کو یا اللہ جو دنیا کے اندر جو ہے وہ جنت عرضی جس کو کہا جاتا ہے زمینی جنت، اے اللہ اس کا جو حال اس وقت ہے اپنا فضل فرما دیجیے. یقیناً یہ سب ہمارے اعمال ہے. اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے. ہمیں استحقاق کے اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو ذلتوں سے بچا لے. اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، اختلاف اور انتشار سے بچا لے. اے اللہ جو کفار کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، یہاں بھی ایسے انتشار کی کیفیات پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے برے ارادوں کو انہیں پر لوٹا دیجیے.
یا اللہ ان کے برے ارادوں کو انہیں پر لوٹا دیجیے، ان کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دیجیے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والے جوانوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، سب کی حفاظت فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ میں لے لے۔ یا اللہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اسلام یہاں پر نافذ فرما دیجیے۔ اے اللہ حکمرانوں کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ آپ قادر مطلق ہیں، جس سے جو چاہے کام لے سکتے ہیں۔ اے اللہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ کی طاقت ہے اے اللہ کامل ہے، آپ کی قدرت کامل ہے۔ اے اللہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ اعلیٰ کل شیء قدیر ہیں۔ اے اللہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اپنا فضل فرما دیجیے۔ آپ چاہیں تو انہیں حکمرانوں سے کام لے سکتے ہیں اے اللہ، یا اور دوسرے حکمرانوں سے، جس سے چاہیں آپ یہ کام لے سکتے ہیں۔ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اور ہم میں جو کوتاہیاں ہیں انہیں بھی دور فرما دے۔ یقیناً خرابیاں ہم میں بھی ہیں، مجموعی اعتبار سے ہم میں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا آگے ذلیل و رسوا نہ فرما۔ اے اللہ یہاں آنے والے ہمارے جو بھی بہن بھائی اور جو بھی عزیز آتے ہیں، اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، جس کی جو پریشانی ہے اس کو دور فرما دے، جس کی جو حاجت ہے اے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ اور اے اللہ مرتے دم تک رہے اپنی محبت سے سرشار فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنے نام کی عظمت عطا فرما دیجیے، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور اے اللہ جب اس دنیا سے ہمارے جانے کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں پردہ پوشیاں فرمائی ہے، مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی ہماری پردہ پوشیاں فرما۔ اے اللہ پردہ پوشیاں فرما، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں پردہ پوشیاں فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرمائیے، ہمیں کسی کے آگے رسوا نہ فرمائیے، ہماری پردہ دری نہ فرمائیے۔ اے اللہ پردہ پوشیاں فرما دے، اے اللہ پردہ پوشیاں فرما دے، اے اللہ پردہ پوشیاں فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بچے، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ جنہوں نے کہا ہے اے اللہ ان کو بھی، اور جس نے نہیں کہا انہیں بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ کامل صحت عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو جائز ہے پورا فرما دے۔ اے اللہ جو جائز ارادے ہیں ان ارادوں کو برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔